السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہمارے انویسٹ کے سلسلے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ اسی پر ختم ہو جاتا ہے ناجائز کے اوپر۔ اگر کسی آدمی کا پیسہ لگا ہوا ہے اور کوئی محنت کر رہا ہے تو اسے شریعت کی اصطلاح میں مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر فیصد طے کیا جائے کہ جو بھی منافع ہوگا اس منافع کا کتنا فیصد سرمایہ کاری کرنے والے کو ملے گا اور کتنا فیصد محنت کرنے والے یعنی مضارب کو ملے گا۔ یہاں پر انویسٹر اور محنت کرنے والے ورکنگ پارٹنر کا منافع طے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح طے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو میں ہر مہینے 2000-2500 روپے دے دیا کروں گا جو منافع ہوگا اس میں سے۔ اور یہاں اگرچہ آپ پیچھے کوئی فیصد طے کر رہے ہیں مان لیجئے، اس کے باوجود بھی معاملہ درست نہیں ہوگا۔ سراسر کہنا ہوگا کتنا فیصد طے کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ورکنگ پارٹنر جو ہے اور محنت کرنے والا فیصد نہیں بتلاتا، اس لیے نہیں بتلاتا ہے کہ یہ 2000-2500 جو دیتا ہے 3000، یہ فیصد کا منافع کی فیصد کا 30% ہوتا ہے، 35 ہوتا ہے یا 25 ہوتا ہے، اور بقیہ 75 اور جو ہے کہ 80 یا جو ہے 60 وہ لے کر چلے جاتا ہے۔ تو یہاں اگر بتا دیا جائے انویسٹر کو کہ میں جو لوں گا 75 اور آپ کو دوں گا میں 35 یا 25، تو وہ راضی نہیں ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ لے رہے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر دیکھیں گے آپ، ہر آدمی جو ہے کہ منافع کا 2000 دے گا، 2500 دے گا، چاہے پیچھے فیصد طے کیا ہوگا، لیکن نہیں بتلاتا ہے۔ تو نہ بتلانے کے پیچھے یہی راز ہے کہ معلوم ہو جائے گا انویسٹر کو تو انویسٹ نہیں کرے گا، یا یہ کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے گا 50-50 کریے۔ اگر 10,000 کما رہے ہیں تو 5 آپ رکھیے، 5 مجھے دیجئے، ورنہ راضی نہیں ہوتا ہے وہ، یا 40 جو ہے کہ مجھے دیجئے، آپ 60 رکھیے، تو اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ 30% دے رہے ہیں، 20 دے رہے ہیں، اور جو انویسٹر ہے اس کو آپ دے رہے ہیں کم، دے رہے ہیں اس کو جو ہے کہ کم دے رہے ہیں اور خود زیادہ لے رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، شرع درست نہیں ہے، فیصد طے کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ آدمی اس طرح انویسٹ کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، میں میرے پیسوں کا مجھے کتنا فیصد دے گا یہ بتائیے، کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے ہیں تو آپ مجھے 2% دینا، 2.5% دینا، 2,000-2,500 مجھے دینا آپ۔ تو یہ بھی شرعاً جو ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ تو سراسر ناجائز معاملہ ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں ہمیشہ فکس رقم نہیں دیتا ہوں، میں کبھی 2 دیا، کبھی 2.25 دیا، کبھی 2.5 دے دیا۔ تو رقم کو اوپر نیچے کرنے سے جائز نہیں ہوتا ہے، فیصد طے کرنا ضروری ہے، اور فیصد طے کرنے کے بعد منافع کا جو فیصد ہوگا پورا خرچہ نکالنے کے بعد، آدمیوں کا خرچہ ہے، دکان کا خرچہ ہے، مال لانے کا اور لے جانے کا، جو بیچنے کا جو خرچہ ہے، پورا نکالنے کے بعد جو منافع بچتا ہے اس منافع کا فیصد طے کرنا ضروری ہے، مگر ہمارے یہاں معاملہ اس طرح نہیں کیا جاتا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے۔ اچھا، اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا بولتا ہے کہ نقصان آئے گا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انویسٹر یہ بولتا ہے، اور مضارب اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے اگر میں راضی نہیں ہوں گا تو مجھے کوئی انویسٹر نہیں ملے گا، تو راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی شرط درست نہیں ہوا، یہ شرط بھی جو ہے غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ فیصد طے کیا جائے، جو منافع ہوگا اس منافع کا کتنا فیصد انویسٹر کو دیا جائے گا اور کتنا فیصد یہ محنت کرنے والے کو ملے گا۔ نمبر 2، نقصان اگر آتا ہے تو یہ کس کے ذمہ ہوگا، اس کو شریعت نے طے کر دیا ہے، اور وہ اس طرح طے کیا ہے کہ مان لیجئے کام شروع کرنے کے ساتھ ہی نقصان اگر آتا ہے، کچھ منافع نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ پورا نقصان جو ہے انویسٹر کا ہوگا، اور کام کرنے والے کی محنت ضائع جائے گی، بیکار جائے گی۔ اور اگر کچھ منافع دونوں نے لے لیا ہے، اس کے بعد نقصان ہوا ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں نے جتنا منافع لیا ہے اس منافع کے سے پہلے راس المال سرمایہ کی بھرپائی کریں، اس کے بعد بھی نقصان اگر رہ جاتا ہے تو یہ سرمایہ کاری کرنے والے کا رہے گا۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، کسی آدمی نے 1,00,000 روپے لگائے اور طے ہوا کہ دونوں جو ہے کہ 50% لیں گے۔ اب یہاں ہر مہینے میں جو ہے کہ 10,000 روپے کما لے قریب، اور ان دونوں کو اب تک جو ہے کہ دو مہینہ 3 مہینہ کام چلا ہے، اور ان دونوں کو جو ہے کہ 15,000 روپے آ چکے ہیں مان لیجئے۔ اس کے بعد نقصان آیا تو شریعت کہتی ہے کہ انویسٹر اور مضارب محنت کرنے والا، یہ دونوں جتنا منافع لیا ہے یعنی 15,000 روپیہ، اس کو لا کر جو ہے کہ رکھیں گے، اور سرمایہ جو 1,00,000 روپے نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں گے۔ بھرپائی ہو جائے تو فبیہا و نعمت، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں نقصان مان 40,000 کا نقصان ہوا ہے
اور یہاں بھرپائی جو ہے 30,000 سے ہو رہی ہے، تو 10,000 کا نقصان باقی رہ گیا، تو یہ نقصان اب انویسٹر کے ذمہ آئے گا۔ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ منافع بھی آدھا آدھا اور نقصان بھی آدھا آدھا، چاہے منافع ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو انویسٹ کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہے اور لوگ غلط کرتے ہیں، اور شروع میں مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، لیکن جب نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو جھگڑا ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اس معاملے میں تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ ایسے آئے جو چونا لگا کر، بمبے کے زمانے میں کہا جائے، چونا لگا کر لوگوں کو چلے گئے، انہیں کچھ کام ہی نہیں کیا ہے، پونجی اسکیم چلائی انہوں نے۔ تو خوب تحقیق کر لے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو یہ بھی پوچھے کہ آپ کے پاس اسی کام میں کسی اور کا پیسہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے، اور لگا ہوا ہے تو میرا کتنا ہے، اس کا کتنا ہے، تاکہ آئندہ چلے کوئی جھگڑا اگر نقصان ہو تو اس کی جو ہے کہ صلح صفائی کرنے میں آسانی ہو۔ سامنے والے کتنا لگایا یہ بتلانا ضروری نہیں، لیکن میرے پاس اور لوگوں کا پیسہ ہے یہ بتلا دیا جائے، تاکہ کوئی چیز چھپی ڈھکی نہ رہے۔ انہیں آدمی سمجھتا ہے صرف میرا ہی پیسہ لگا ہوا ہے، کسی کا لگا ہوا نہیں ہے، تو آدمی اچھا کام کر رہا ہوگا۔ لیکن جو آدمی ساری دنیا کا پیسہ لے رہا ہے تو وہاں ڈر سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں پونجی اسکیم چلا رہا ہے یا کچھ اور چلا رہا ہے۔ لہٰذا انویسٹ کے معاملے میں شریعت نے جو اصول طے کیے ہیں اس اصول پر معاملہ کیا جائے۔ اور بعض مرتبہ مضارب جو ہے، جو محنت کرنے والا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ پیسہ لے کر کسی اور کو دے رہا ہے، تیسرے کو دے دیتا ہے۔ تمہیں جائز ہوا کہ نہیں ہوا، اور یا نقصان آئے گا تو کس کے ذمہ نقصان آئے گا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو بنے گی تو اس پر عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔